اور یہ کوئی بابری مسجد آپ سمجھتے ہیں ابھی آج کل کی بنی ہوئی بابری مسجد تھی، مغل سلطنت کی بنی ہوئی بابری مسجد تھی، ایک تاریخی مسجد تھی، اس کو آرام سے گرا دیا گیا۔ 1992 کو کس طرح مسلمانوں کو وہاں پہ قتل عام کیا گیا، اور پھر عدالت کے ذریعے سے وہاں پر رام مندر کو بنانے کے لیے مودی نے اپنا پورا زور لگا دیا، اور آج 30,000 کروڑ روپے اس کے لیے چندہ جمع ہوا، جس میں اس رام مندر کو تعمیر کیا گیا۔ ہندوستان کے اندر یہ سب کے سب اپنی جان، مال، وقت، سب کچھ اس رام مندر کی تعمیر اور رام مندر کو واپس بحال کرنے کے لیے لگا دیا۔ اس رام مندر کی تعمیر کے لیے ان سب مشہور شخصیات نے، چاہے ان کا تعلق فلم انڈسٹری سے ہو یا پھر ان کا تعلق بزنس سے ہو، انہوں نے ہر طریقے سے اس رام مندر کی تعمیر کے اندر بھرپور طریقے سے حصہ ڈالا۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان جواد۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ تکلیف میں، دکھ میں بنا رہا ہوں میں۔ 2 دن پہلے ہندوستان کے اندر بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا افتتاح کیا گیا۔ اس کی ویڈیوز دیکھ کر میرا خون کھولا چلا جا رہا ہے۔ وہاں کے مناظر دیکھ کر میرا دل جل رہا ہے۔ میں شکوہ کرنے آیا ہوں اپنے لوگوں سے، میں شکایت کرنے آیا ہوں اپنے لوگوں سے۔ جی ہاں، ہندوستان کے اندر جب بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا افتتاح ہو رہا تھا تو فلم انڈسٹری سے لے کر معیشت کو چلانے والے مکیش امبانی تک اس میں شریک تھے۔ ہر ہندو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو، وہ اپنے جذبات کو وہاں پر آ کر گرمانے کی کوشش کر رہا تھا، خوشی میں ناچ رہا تھا، جھوم رہا تھا، اور اپنے اظہار سے، اپنے انداز سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمانوں، تمہارے سے تمہاری مساجد چھین کر ہم نے رام مندر کو تعمیر کر دیا۔ اور مودی نے اپنی تقریر میں کہا کہ آج ہم ہندوستان کے اندر رام کو، بھگوان کو لے کر آ چکے ہیں۔ مجھے شکوہ ہندوستانیوں سے نہیں، مجھے شکوہ مودی سے نہیں، مجھے شکوہ بالی ووڈ کے ایکٹروں سے نہیں، مکیش امبانی سے نہیں، مجھے تو شکوہ آپ سے ہے، مجھے تو شکایت آپ سے ہے، مجھے تو شکایت پاکستانیوں سے ہے، مجھے تو شکایت پاکستان کے فنکاروں سے ہے، مجھے تو پاکستان کے تاجروں سے شکایت ہے۔ کیونکہ مجھے ان سے اس بات پہ شکایت ہے کہ وہاں کا ہندو، چاہے کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، وہ اپنے آپ کو مذہب کے لیے سب سے پہلے پیش کر رہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس رام مندر کی تعمیر کے لیے ان سب مشہور شخصیات نے، چاہے ان کا تعلق فلم انڈسٹری سے ہو یا پھر ان کا تعلق بزنس سے ہو، انہوں نے ہر طریقے سے اس رام مندر کی تعمیر کے اندر بھرپور طریقے سے حصہ ڈالا۔ آپ یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس مندر کی تعمیر کے لیے اس وقت تک کتنا پیسہ جمع ہوا۔ 30,000 کروڑ روپے اس مندر کی تعمیر کے لیے جمع ہوئے، جو مندر بابری مسجد کو شہید کر کے بنایا گیا، اور پاکستان کے اندر اسلام پسندوں کو، پاکستان کے اندر دیندار طبقے کو، پاکستان کے اندر مذہبی طبقے کو سب سے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر اسی مذہبی طبقے کو سب سے نچلا طبقہ سمجھا جاتا ہے، اور ہندوستان کے اندر مذہب کے نام پر، مذہب کے لیے یہ سب بڑی شخصیات اپنا وقت بھی، اپنی جان بھی، اپنا مال بھی قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا، پاکستان تو اسلامی نفاذ کے لیے بنا، تاکہ یہاں پاکستان میں اسلام کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ مگر یہاں پر تو اگر کوئی ایکٹر، اگر کوئی تاجر کسی مسجد کے اندر، کسی تقریب کے اندر شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر انگلیاں اٹھانی شروع ہو جاتی
جاتی ہیں, ان کے اوپر سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ فلاں مولوی کی مسجد میں کیوں گئے, آپ فلاں مولوی کی تقریب میں کیوں گئے. کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر دیندار طبقے کو, مساجد مدارس کو سب سے کمزور طبقہ تصور کیا جا رہا ہے, اور ہندوستان کے اندر یہ سب کے سب اپنی جان مال وقت سب کچھ اس رام مندر کی تعمیر اور رام مندر کو واپس بحال کرنے کے لیے لگا چکے ہیں. پاکستانی قوم خدارا غور کرو, خدارا سوچو کہ آخر وہ اپنے مذہب کے اندر اس قدر پختہ کیوں ہیں, اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس قدر مذہب سے دور کیوں ہیں کہ مذہبی لوگ بھی ہمیں برے لگتے ہیں. پاکستان کے اندر اسلامی ملک کے اندر اسلام ظاہری طور پر یہاں پر موجود ہے, یہاں پر مساجد موجود ہیں, مدارس موجود ہیں, سب کچھ موجود ہوتے ہوئے بھی آخر ایسا کیوں کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے, چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو یا کسی اور بھی طریقے سے ہو, پاکستان میں دیندار طبقے کو, مذہبی طبقے کو انتہا پسند کن ذہن نچلا طبقہ آخر کیوں بنا دیا گیا ہے. اس میں آپ کا بھی اور میرا بھی قصور ہے, اس میں آپ کے ذہن کا بھی قصور ہے, اس میں آپ کا بھی سب سے بڑا قصور ہے, میرا بھی سب سے بڑا قصور ہے, کیونکہ میں پاکستان کو اسلامی ملک سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوں. میں پاکستان کو ان مولویوں کے حوالے کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں پاکستان صرف عیاشی کے لیے بنا تھا. میں سمجھتا ہوں پاکستان صرف اپنی فیملی کو سوشل میڈیا پر دکھا کر ویوز حاصل کرنے کے لیے بنا تھا. میں کب سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا؟ میری قوم کب سمجھتی ہے کہ پاکستان اسلامی نفاذ کے لیے بنا تھا؟ پاکستان تو سمجھتے ہیں عیاشی کے لیے بنا تھا. خدارا آپ وہ ویڈیوز دیکھیں, آپ اس رام مندر کی تعمیر افتتاح کی ویڈیوز دیکھیں. اگر آپ کا خون نہ کھولے تو پھر بولیے گا. یہ ویڈیو دیکھیں کس طرح اپنے آپ کو زمین پر رگڑ کر یہ اس رام مندر میں شرکت کا افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آ رہا ہے, اور یہاں پہ مسلمان مسجدوں میں آنے کو تیار نہیں ہیں. یہاں پہ مسلمان کے منہ سے سب سے پہلی جو بات نکلتی ہے وہ مولوی کو, دیندار طبقے کو, عالم کو گالیاں نکلتی ہیں. وہاں پر ہندو اپنے مذہب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے, اس کا تعلق کسی بھی فیلڈ کے اندر ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر لا کر دکھا رہا ہے کہ میں بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک ہوں. اور جو شریک نہیں ہو سکے وہ ویڈیوز بنا کر معذرت کر رہے ہیں, عذر پیش کر رہے ہیں کہ کاش ہم بھی شریک ہو سکتے, لیکن ہمارے ساتھ یہ مسائل تھے. اور یہ بابری مسجد کی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے. مسلمانوں سوچو, بابری مسجد کی جگہ پر اس مندر کی تعمیر کیا گیا ہے, اور اس تعمیر کے افتتاح کے موقع پر, اس مندر کے افتتاح کے موقع پر ہر ہندو اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈال رہا ہے. اور یہاں پر پاکستان کے اندر میں کس طرح دکھ بتاؤں, میں کس طرح درد بتاؤں کہ پاکستان کے اندر تو مساجد کو شہید کیا جاتا ہے, باقاعدہ عدالتوں سے آرڈر جاری ہوتے ہیں کہ اس مساجد کو گرا دو, اس مساجد کو گرا دو. باقاعدہ ہمارے ادارے اعلان کرتے ہیں کہ یہ مساجد غیر قانونی ہے اور ان کو ہٹا دیا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا. ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ کیا دکھ بیان کرو یار. ہم کیا ٹائم پاس کرنے آئے ہیں یار؟ ہم سوشل میڈیا کو بھی ٹائم پاس کا ذریعہ بنا چکے ہیں. وہ سوشل میڈیا کو بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارا ایک مقصد ہے. ہمارا مقصد تھا کہ ہم بابری مسجد کو گرا کر شہید کر کے وہاں پہ رام مندر بنائیں, اور ہم یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر مولویوں کو گالی دے کر ویوز کمائیں, ہم سوشل میڈیا پر علماء کو برا بھلا کہہ کے اپنا نام کمائیں. کیا ہو گیا ہے پاکستانیوں, کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح میں اپنا درد رکھوں آپ سب کے سامنے؟ وہ ویڈیوز دیکھ کر, رام مندر کے افتتاح کی ویڈیوز دیکھ کر میرا خون کھولا چلا جا رہا ہے. میں کیسے اپنے جذبات آپ سب کے سامنے رکھوں کہ وہاں پر ہماری مساجد کو گرا دیا گیا. اور یہ کوئی بابری مسجد آپ سمجھتے ہیں ابھی آج کل کی بنی ہوئی بابری مسجد تھی؟ مغل سلطنت کی بنی ہوئی بابری مسجد تھی, ایک تاریخی مسجد تھی, اس کو آرام سے گرا دیا گیا. 1992 کو کس طرح مسلمانوں کو وہاں پہ قتل عام کیا گیا, اور پھر عدالت کے ذریعے سے وہاں پر رام مندر کو بنانے کے لیے مودی نے اپنا پورا زور لگا دیا, اور آج 30,000 کروڑ روپے اس کے لیے چندہ جمع ہوا, جس میں اس رام مندر کو تعمیر کیا گیا. اور یہاں پر کوئی مسجدوں کو تھوڑے بہت پیسے دے دے تو
اس کو لگتا ہے پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں. پہلے تو تیار ہی نہیں ہے مساجد مدارس کے ساتھ مدد کرنے کو. پہلے سمجھتے ہیں کہ بیکار چیزیں ہیں ساری کی ساری. پاکستان کے اندر میں کیسا دکھ بتاؤں, کیا بات کروں آپ لوگوں سے, کس طرح اپنا دکھ بیان کروں یار. ان مدارس مساجد نے آپ کو کیا کچھ دیا آپ تصور نہیں کر سکتے. آج جو پاکستان کے اندر آپ سکون دہ زندگی گزار رہے ہیں نا, ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں اس وقت ان کی کیا حالت ہے. یہ جو آپ پاکستان میں سکون دہ زندگی گزار رہے ہیں نا, اس کے پیچھے ان مساجد اور مدارس والوں کا ہاتھ ہے. آج جو پاکستان میں آپ خوب عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں نا, اس کے پیچھے انہی مساجد مدارس والوں کا ہاتھ ہے. آج جن کو آپ برا بھلا کہنے میں سب سے آگے ہیں. خدا را میری ان باتوں پہ غور کرنا پاکستانیوں, میری ان باتوں پہ غور کرنا. آج میرا بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی جو افتتاح کی تقریب تھی, اس کی سینکڑوں ویڈیوز دیکھ کر جو میرا خون کھولا ہے, میں اپنے جذبات بس اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یا اللہ ہماری قوم کو اور ہمیں بھی غیرت عطا فرما. یہ جو بے حسی کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں, یہ جو بے غیرتی کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں, یہ جو ہم فحاشی کے اندر پڑے ہوئے ہیں, یہ جو بے حیائی کے اندر پڑے ہوئے ہیں, یہ جو ہم صرف اور صرف ویوز کمانے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں, یہ جو سوشل میڈیا کو ہم تفریح کے لیے استعمال کر رہے ہیں, دوسروں کی مائیں بہنیں دیکھ کر یا اپنی مائیں بہنیں دکھا کر پیسہ کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یا اللہ ہمیں غیرت عطا فرما دے, ہمیں اپنا اصل مقصد یاد دلا دے, جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا, جس مقصد کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں, جس مقصد کے لیے ہم نے وہ کچھ قربان کیا تھا کہ اگر پاکستانی عوام تھوڑا سا پڑھ لے کہ اس پاکستان کو بنانے کے لیے کیا کیا کچھ قربان کیا تھا, تو شاید پھر وہ اپنی اصلاح کر لیں. تو خدا را میری ان جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرے, اور آپ وہ ویڈیوز دیکھیں. اگر آپ کا خون نہ کھولے تو پھر بولیے گا. آپ اس بابری مسجد کی جگہ بننے والے رام مندر کو دیکھیں, وہاں کی ویڈیوز دیکھیں, وہاں کا ایک بندہ شریک ہے اس کے اندر حصہ ڈالنے کو. سوشل میڈیا ہو, اینکر ہو, اداکار ہو, تاجر ہو, کسی بھی فیلڈ کا بندہ ہے ہندوستان کا ہندو, وہ بابری مسجد کی جگہ بننے والے رام مندر میں اپنا حصہ چاہے اپنی جان لگا کر ہو, مال لگا کر ہو, وقت لگا کر ہو, سوشل میڈیا پر بات کر کے ہو, ویڈیوز بنا کر ہو, ہر طریقے سے وہ شریک ہے اس رام مندر کو اپنی طاقت دینے کے لیے. اور یہاں پر ہم اپنے ہی علماء کو گالیاں دینے میں سب سے آگے ہیں, اپنی ہی مساجد اور مدارس کے ساتھ برا کرنے میں سب سے آگے ہے. میں کیسے بات کروں آپ سب سے, میں کیسے اپنے جذبات دکھاؤں. امید کرتا ہوں یہ میرے جذبات آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے, اور اگر سمجھ میں آئے ہوں گے تو سب کو سمجھائیں, سب کو بتائیں, اپنے ارد گرد لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان ایسی حاصل نہیں ہوا تھا. آج ہندوستان کے مسلمان کیسے تڑپ رہے ہیں, کیسے سہمے ہوئے ہیں, کیسے ڈرے ہوئے ہیں. پوچھیں ان لوگوں سے, وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل پا رہے. جہاں پر آپ آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں نا, اس کے پیچھے ان مساجد مدارس والوں کا ہاتھ ہے. کیسے میں آپ سے بات کروں, بہت دل زخمی ہے اس وقت, ٹوٹا ہوا میرا دل ہے جو میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. اللہ کے گھر کو جو گرا کر رام مندر کو جو تعمیر کیا گیا ہے, جس طرح وہ خوشیاں منا رہے ہیں, اگر آپ کے اندر بھی تھوڑی سی ایمانی غیرت ہے تو آپ کا کلیجہ بھی پھٹنے کو آ جائے گا کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے, اور یہاں پر ہم عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں. ضرور غور کیجیے گا ان باتوں.